میرے عزیزوں، شیطان ہم سب کے ساتھ لگا ہوا ہے اور نوجوان نسل میں ایک نیا فتنہ ابھر رہا ہے۔ وہ کیا فتنہ ہے کہ ایک نعت خواں یا ایک عالم وہ گاڑی سے اترتا ہے، اس کی پوری ویڈیو بنائی جاتی ہے، اس پہ پھول پھینکے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے دوسرا فتنہ سلو موشن میں جو ہے چلتا ہوا آ رہا ہے، پھر ایک سے مصافحہ، دوسرے سے، تیسرے سے، پھر مصافحے کی لائن لگ جاتی ہے، پھر وہ مسجد میں آ رہے ہیں، پھر پھول پھینکے جا رہے ہیں۔ یہ چیز غلط ہے۔ میرا بھی جو ہے الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، کچھ مساجد میں بیان ہوتا ہے، ایک دن میں 200 بندوں سے بھی میں نے مصافحہ کیا ہے، کم کہہ رہا ہوں 200-300 بندوں سے ایک دن کا میں کہہ رہا ہوں، لیکن میں نے آج تک مصافحے کی اس طرح ویڈیوز بنانا، اس کو وائرل کرنا، یہ کیا ہے آپ مجھے بتاؤ۔ اپنے نام کے ساتھ ایک مولوی صاحب نے لگایا حضرت، میں نے اس کو دوست تھے، میں نے کہا یار حضرت کیوں لگایا، آپ حضرت ہو؟ میں نے کہا جب حضرت آپ کو بنا دے، آپ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے بن جاؤ، پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بن جاؤ، یا مولانا الیاس گھمن یا بڑے اکابر میں ہو، تو اب حضرت لوگ لگا رہے ہیں تو لگاؤ بھی۔ انہوں نے پھر اپنے نام کے ساتھ وہ ڈیلیٹ کر دیا۔ تو کوشش کریں اس طرح کے شیطانی فتنے سے بچیں، جو آپ کو ریا میں مبتلا کرے، جو آپ کو تکبر میں مبتلا کرے۔ ہمارے بڑے روزہ رکھتے، کوئی ملنے آتا، گھر سے نکلتے تو تیل لگا لیتے ہونٹوں پہ کہ اس کو پتہ نہ چلے۔ آج ننھے بچے، نام بھی میں نہیں لے رہا، اشارہ دے رہا ہوں، عالم ہیں یا نعت خواں ہیں، پھول پھینکے جا رہے ہیں، انہی کا بندہ ویڈیو بنا رہا ہے، وہ ایک ایک سے مصافحہ کر رہے ہیں، انہی کا بندہ ویڈیو جو ہے، یہ ایک عجیب سا پیٹرن شروع ہو چکا ہے۔ ہمارے بڑوں میں جائیں، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے اکابر ہیں سب میں جائیں، مولانا طارق جمیل صاحب کو دیکھ لیں، ان جنگلیوں کی وجہ سے، ان کی دیکھا دیکھی کچھ لوگ مولانا طارق صاحب میں بھی پھینکنے لگے۔ یہ کیا ہے مجھے بتاؤ؟ بڑے اکابر جو بڑے اعلیٰ پائے کے ہوں، ہم ان کی جوتیوں کے خاک کے برابر میں ہیں۔ ہم نے پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کو ایک دفعہ بھی اس طرح کرتے نہیں دیکھا۔ حکیم اختر صاحب میرے شیخ اول تھے، میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ اس طرح پھول پھینکے جا رہے ہوں، ایک ایک سے مصافحے کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہوں۔ خود سے ان کے چینل میں یہ چیز بہت غلط ہے۔ ایسے لوگوں سے میں کہوں گا بھائی اپنی اصلاح کرو، اپنی اصلاح کرو، بیان کی جگہ خود کسی شیخ سے بیعت ہو۔ میں واللہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، ہمیں اپنے بڑوں سے ہم نے جو سیکھا، میں نے 2 دفعہ تو ایوان صدر میں ایوارڈ لیتے ہوئے بھی میں نے کیمرہ مین کو پہلے خاص طور منع کر کے آیا کہ یار آپ جو ہے نا ویڈیو نہیں بنانا، کیونکہ ہمارے حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے خلاف تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا نا، جنت بندہ نہیں جا سکے گا۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کی مدد کرتے، غریبوں کی مدد کرتے، خوب خدمت خلق کرتے، لوگوں کے گھروں میں خود راشن پہنچاتے رات کی تنہائی میں، اس کی ویڈیو شوٹنگ نہیں ہوتی تھی۔ آج ہمارے یوٹیوبر لے لیں، میں نام نہیں لوں گا، یعنی لوگوں کو دے رہے ہیں، پراپر ویڈیو بن رہی ہے۔ پاکستان کے ایک اور کو میں نے دیکھا، اس نے وہ آیا تو اس کو پہلے پیچھے کیا، کیمرہ مین کو اشارہ کیا، کیمرہ مین نے ویڈیو بنائی۔ یہ کیا ہے؟ آپ کسی کو دے رہے ہو تو بھی آپ کو دکھلاوا کرنا ہے۔ اللہ کہے گا تم نے تو لوگوں کی دکھلاوے کے لیے بیان کیا، یہ جو تم نے نعت پڑھی یہ تو تم نے دکھلاوے کے لیے کیا، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ سب سے پہلے عالم جائے گا، پھر جو سخی ہوگا، سخاوت کر رہا ہوگا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو سخی ہیں، وہ ویڈیو بنا رہے ہیں، آپ کو ڈالنا ہے ویڈیو، لوگوں سے پیسہ لینا ہے، آپ لو، آپ چہرہ چھپاؤ، کسی کو آپ ذلیل کر رہے ہو اپنے ویڈیوز کے لیے کہ بھائی میں لوگوں کو مدد کرتا ہوں۔ میں مالداروں کی بات کر رہا ہوں، جو ٹرسٹ کرتے ہیں، وہ مجبور ہوتے ہیں، وہ دور سے ویڈیو دکھا دی، ان کا چہرہ نہیں دکھایا، ان کی مجبوری ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ بتا سکیں کہ ہاں بھائی ہم آپ سے پیسے لے رہے ہیں تو آگے دے بھی رہے ہیں۔ تو اس طرح جو ریاکار سخی ہوگا وہ بھی حدیث میں آتا ہے، دوسرا جہنم میں جائے گا۔ تیسرا جو ریا کے لیے جہاد کرے وہ بھی حدیث میں آتا ہے، جہنم میں جائے گا۔ جس فتنے کا میں نے آپ کو کہا اس میں 4 چیزیں ہو رہی ہیں اور 2 گناہ اس میں شامل ہیں۔ 4 چیزیں کیا؟ آپ گاڑی سے اتر رہے ہو، آپ کے لیے آپ پر پھول پھینکے جا رہے ہیں، پھولوں کی بارش ہو رہی ہے۔ یہ بارش میں نے جتنے اکابر ان میں کسی میں بھی یہ چیزیں میں نے نہیں دیکھی۔ یہ پھولوں کا برسنا یہ دینداری نہیں ہے، یہ فتنہ ہے، شیطانی فتنہ ہے، جو آپ کو ریاکاری میں اور تکبر میں مبتلا کر کے آپ کا سب ختم۔ دوسرا اس میں مصافحہ کرنا اور مصافحے کی پھر پوری ویڈیوز ڈالنا اور جو ہے اس کو پراپر شوٹ کروانا۔ اور تیسری چیز آپ ہی کا بندہ شوٹ کر رہا ہے، آپ ہی کا بندہ اپلوڈ کر رہا ہے، یہ سب سے خطرناک ہے۔ اپنے آپ کو شو کرنا یہ سب سے خطرناک عمل ہے۔ ہمارے اکابر نماز پڑھانے کے لیے کوئی کہتا
کہتے نہیں حضرت آپ پڑھائیں، خود پیچھے ہٹتے ہیں، یہ نہیں کہ خود سب سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور یہاں اسٹیجوں میں بھی ہم نے سنا کہ اللہ معاف کرے یہ کیا ہے، اسٹیج میں آگے جھگڑے ہو رہے ہیں کہ بھئی پہلے میری بات ہوگی پھر اس کی بات ہوگی۔ بھائی اگر اللہ کے لیے بات کرنی ہے تو آپ اللہ کے لیے آؤ، جو اللہ کے لیے بات سنائے گا نا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے لیے بات کرنا کب ہے؟ جب آپ کا دل نہ چاہ رہا ہو، رات کے 1 بج رہے ہوں، آپ کو لڑکے سامنے نظر آئے، آپ کو ہو کہ یار میں ان پہ تبلیغ کروں، آپ کہو کہ نہیں یار میں تھک چکا ہوں، پھر آپ جو تبلیغ کرو گے نا اس تبلیغ کا لیول ہی الگ ہوگا۔ چوتھی چیز، اپنے نام کے ساتھ القابات لگانا، حضرت میں یہ ہوں میں وہ ہوں۔ ایک آدمی عالم بھی نہیں ہے، حضرت بھی لکھ رہا ہے، پیر بھی لکھ رہا ہے، اس چیز سے بچو بھائی۔ یاد رکھیں دکھاوے کے لیے جو عمل ہوتا ہے وہ آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا، چاہے وہ صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو، نعت پڑھنا ہو یا بیان کرنا ہو۔ یہ جو آج پیٹرن چل پڑا ہے دکھاوے کا، یہ آپ کو 2 کبیرہ گناہ میں مبتلا کرے گا۔ سب سے پہلا کبیرہ گناہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا تکبر۔ اس کی وعید ہے، غور سے سنیں اور جو ہے پھر سوچیں کہ میرے اندر تکبر میں تو مبتلا نہیں ہوں۔ اور دوسرا گناہ کیا ہے؟ ریا، دکھلاوا، کہ میں ریا میں تو مبتلا نہیں ہوں، غور کریں۔ پھر ایسی حرکتیں کرنے سے بچیں کہ جس میں دکھلاوا ہو رہا ہو، ریا ہو رہا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ اب غور سے تکبر اور ریا کی قرآنی آیات اور احادیث سنیں اور پھر اپنے آپ کو محاسبہ کریں، مراقبہ کریں کہ میرے اندر یہ 2 بیماریاں تو نہیں۔ اب میں ریا کے اوپر کچھ قرآنی آیت سناؤں گا، چند احادیث سناؤں گا، غور سے سنیں اور عبرت سے سنیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ شرک اصغر کا خوف ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے؟ شرک چھوٹا شرک وہ کون سا شرک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریا، کہ آدمی دکھلاوے کے لیے عمل کر رہا ہو، دکھلاوے کے لیے نعت پڑھ رہا ہو، دکھلاوے کے لیے بیان کر رہا ہو۔ شعب الایمان کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، یا محراب کا نشان رگڑ کے بنانا، فرمایا کہ اس نے شرک کیا۔ جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ دیا، حدیث میں آتا ہے اس نے شرک کیا۔ شرک جو ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں نا صدقہ دیتے وقت، یہ آپ ثواب نہیں کما رہے، ایک ذرہ بھی آپ کو نیکی نہیں ملنی۔ آپ ایک تو لوگوں کو دکھا کے ان کو ذلیل کر رہے ہو، اور دوسرا آپ دکھا کے دے رہے ہو۔ ایسے سے اللہ کہے گا بھائی تم نے تو لوگوں کے لیے کیا تھا، تمہارا میرے پاس کوئی حصہ نہیں ہے، ان سے اپنا ثواب لے لو جن کے لیے تم نے یہ عمل کیا۔ اسی حدیث سے سوچیں، جس نے دکھلاوے کے لیے نعت پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے بیان کیا۔ اگر میں دکھلاوے کے لیے اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے بیان کر رہا ہوں، اللہ کی قسم مجھ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں دکھلاوے سے بچیں، اور یہ شرک والی حدیث کو اپنے سینے پہ، اپنے دماغ پہ لکھیں۔ سورۃ النساء میں اللہ فرماتے ہیں والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، کہ جو اپنا مال دکھلاوے کے لیے لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، آگے اللہ نے فرمایا کہ وہ شیطان کے دوست ہیں۔ اتنی خطرناک وعید ہے۔ ایک اور جگہ اللہ فرما رہے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، کہ بربادی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں، اور جو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں یا دکھلاوے کے لیے عمل کرتے ہیں، ان کے لیے گویا کہ اللہ کہہ رہا ہے بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ المعجم الاوسط کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن ایک جماعت کو فرشتوں کو کہیں گے ان کو جنت کی طرف لے جاؤ، ان کو جنت کے باغات، جنت کا منظر، جنت کے محلات اور جنت کی نعمتیں دکھائی جائیں گی، اور پھر فرشتوں سے کہا جائے گا کہ ان کو جہنم میں لے جاؤ، آج تمہارا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ پوچھیں گے اللہ کیوں؟ تو کہا جائے گا تم تنہائی میں میری حرمت کو پامال کرتے، تنہائیوں میں چھپ چھپ کے گناہ کرتے، اور دکھلاوے کے لیے عمل کرتے، دکھلاوے کے لیے صدقہ کرتے، دکھلاوے کے لیے عمرہ کرتے۔ اس سے بچے میرے عزیزوں، بہت خطرناک وعیدیں دکھلاوے کے اوپر۔ نیکی تو حدیث میں آتا وہ ہے کہ آدمی اس ہاتھ سے دے رہا ہو، اس ہاتھ کو بھی پتہ نہ ہو، آنکھ کو بھی پتہ نہ ہو کہ میں نے کیا دیا۔ حلیۃ الاولیاء میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 1732، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کسی شہرت کے طلبگار، ریاکار اور لہو لعب گناہوں میں پڑے رہنے والے کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرے گا۔
اس سے بچیں۔ ترغیب و ترہیب میں یہ حدیث ہے کہ اللہ اس شخص کے عمل کو قبول نہیں کرے گا جس میں رائی کے برابر بھی ریا ہو۔ سوچیں آپ بیان کے لیے آ رہے ہو، آپ نعت پڑھنے آ رہے ہو، آپ پہ پھول برسائے جا رہے ہیں، آپ اپنے ہی چینل میں لوگوں کی ہاتھ ملانے کی ویڈیو کو وائرل کر رہے ہو، آپ ہی کا بندہ چلا رہا ہے، آپ کسی اکابر کے بعد جا رہے ہو، مصافحہ کر رہے ہو، تصویر ڈال رہے ہو، رائی کے برابر بھی پر آ گیا یا ریا آ گیا، آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ آپ کا وہ نعت پڑھنا، آپ کا وہ بیان کرنا اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے۔ میں کوئی نعت پڑھ رہا ہے، کوئی جو ہے قرآن کا قاری ہے، کوئی صدقہ دے رہا ہے، سخی ہے، لوگوں کو مال دے رہا ہے، آخرت والا عمل ہو، نیکی والا عمل ہو، اور پھر کوئی وہ اللہ کے لیے نہ کرے، دکھلاوے کے لیے کر رہا ہو، تو یہ خاص اس کے لیے وعید ہے کہ وہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے بھی نہیں سونگھ سکے گا، کہ وہ جنت سے دور کر دیا گیا۔ المعجم الکبیر میں ایک حدیث ہے، قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے نیکیوں کے پہاڑ لے کے، اللہ ان سے کہے گا تم اپنے عمل کا بدلہ ان سے لے لو جن کے لیے تم یہ عمل کرتے تھے۔ کتنی خطرناک وعید ہے۔ آپ صدقہ دے کے آ رہے ہیں، آپ نے ہزاروں بیانات کیے، ہزاروں آپ نے نعتیں پڑھی، مگر دکھلاوا ہوگا تو اللہ کہے گا بھائی میرے پاس کیوں آیا؟ تمہارا اجر ضائع کر دیا گیا، اس کا اجر ان سے لو جن کے لیے کیا کرتے تھے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے 2390، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حب الحزن سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول حب الحزن کیا ہے؟ فرمایا جہنم کی ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی 100 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ سوچے اس وادی میں جو جائے گا اس کو کتنا خطرناک عذاب دیا جائے گا۔ پھر فرمایا اس میں وہ قاری داخل ہوں گے، وہ نعت خواں، یعنی قاری کا مطلب زبان سے جو کہنے والے لوگ ہوں گے، جو ریاکاری کے لیے عمل کرتے تھے، ایسی جہنم ان کو بھیجا جائے گا جس سے جہنم بھی 100 مرتبہ روزانہ پناہ مانگتی ہے۔ میرے عزیزوں، جو میں نے حدیث بیان کی ریاکاری کی اور تکبر کی، اس سے عبرت لیں۔ ایسا نہیں کہ یہاں سے سنا یہاں سے نکالا، اس کو اپنے دل میں بٹھائیں، ان ساری حدیثوں کو اپنے دماغ میں بھی بٹھائیں۔ میں بھی اپنی مزید اصلاح کی کوشش کروں گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ جو بھی اس گناہ میں ملوث ہے اللہ اس کی اصلاح کرے، اور جس کے بعد بھی پہنچے اور کوئی بھیج رہا ہو تو بھائی یہ سمجھے کہ یہ میرے پاس اللہ کی طرف سے ایک نعمت آئی ہے، اس نعمت کو نعمت سمجھ کر غور سے سنیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو تکبر سے اور ریا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔